الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے، کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو۔ بالیاں یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں۔ تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں۔ اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم اور بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں۔ اجازت دے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے۔ اللہ حافظ۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم معذرت خواہ ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسلک یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو۔ ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا۔ اور جتنے بھی عملیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں، ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے۔ اور شرائط نمبر 1 میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے۔ عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو 3 دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے، اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ شرائط نمبر 2 میں سب سے پہلے اگر جس میں بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے۔ جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں۔ عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے۔ واضح رہے، اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہے اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں۔ اگر پہلی تاریخوں میں 1، 2، 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہے تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی، وہ عام جمعرات کہلائے گی، بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے، 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی۔ یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ عمل کی شرائط، اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو۔ جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں، جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں۔ جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں۔ آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں۔ مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں، ویسے بھی اسکرین پر چلا دیے گئے ہیں۔ پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے، اس میں گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی، لہسن، پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے. گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم سے چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں. اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیوں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے. لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں. دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے. ان چیزوں سے دور رہے. رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور 3 بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست، بہن، رشتے دار، بھائی، ماں باپ کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے اور نہ ان سے ذکر کرے، ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے؟ عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ، پان، سالیہ، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیون، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے. طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے، قائم دائم رکھے. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتی ہوں کہ مدرسے کی تعمیرات میں جن بھائیوں نے بہنوں نے حصہ لینا ہے تو وہ مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لے سکتے ہیں. اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے اس عزم کو اور اس صدقہ و خیرات کو اور جتنی بھی آپ کو توفیق ہے اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے قبول و منظور عطا فرمائے. اسی کے ساتھ
آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کروں گی یہ ایک ایسے درویش، بزرگ، موکلین اور قبیلے کے جنات کا عمل ہے کہ بہت زبردست اور بہت پیارا ہے۔ طریقہ آپ پہلے سن لیں۔ ان بابا جی کو یعنی درویش، بزرگ، موکل کو گائے کے دودھ میں حاضر ہو کر عامل سے یہ مخاطب ہوتے ہیں، کلام کرتے ہیں۔ بہت آسان عمل ہے۔ طریقہ زکوٰۃ یہ ہے کہ عروج ماہ 9 چندی اتوار کو زکوٰۃ کی شرائط کو مکمل طریقے سے کرے۔ غور سے سن لیں، غلطی کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آپ کو پھر پتہ بار بار پوچھنے سے آپ کو پھر پریشانی بھی ہوتی ہے، تو مجھے پھر تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے ایسا شاید سمجھانے کا طریقہ اختیار نہیں کیا جو آپ کو سمجھ نہیں آتا، اور میری شاید کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ غور سے سن لیں کہ جب یہ بزرگ موکلین میں جنات حاضر ہوتے ہیں تو گائے کے دودھ میں حاضر ہو کر عامل سے مخاطب ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ طریقہ اس کا زکوٰۃ کا یہ ہے کہ عروج ماہ 9 چندی اتوار کو زکوٰۃ کی شرائط کرے یا شروعات کرے، اور روزانہ عزائمت کو 551 مرتبہ پڑھے، تو انشاءاللہ 21 دن تک لگاتار پڑھنے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ روزانہ اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی بھی ساتھ میں پڑھے۔ زکوٰۃ ادا ہونے کے بعد جب عامل حاضرات کرنا چاہے تو ایک تانبے کا یا ایک مٹی کا کوڑا تشت لے، یعنی تباک لے۔ تباک اور تشت آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ تشت کسے کہتے ہیں اور تباک کسے کہتے ہیں۔ مٹی کے چیزیں بنانے والوں کے پاس آپ جائیے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ تباک کسے کہتے ہیں اور تشت کسے کہتے ہیں۔ اس میں گائے کا تازہ دودھ آپ بھر دیں، پھر تشت کے پاس بچے اور مریض کو بٹھا دیں۔ تشت کے پاس بچے اور مریض کو بٹھا دیں اور خود بھی آپ بیٹھ جائیں۔ عزائمت کا ورد کریں۔ چند ہی منٹوں میں ایک درویش، بزرگ، سفید داڑھی مبارک والے، بالوں والے نظر آئیں گے جو قبیلہ جنات سے ہوں گے، اور عامل کے تمام سوالوں کا جواب وہ دیں گے، عامل کی ہر قسم کی مدد کریں گے، اور عامل کو بھی نظر آئیں گے، مریض کو بھی نظر آئیں گے، اور بچے کو بھی دودھ میں نظر آئیں گے۔ جو طریقہ آپ کو کہا گیا ہے وہی اختیار کریں۔ اجازت کا طریقہ ویڈیو کے شروع میں یا آخر میں بتایا جاتا ہے، غور سے سنا کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پھر کوئی غلطی کرتے ہو تو عمل کامیاب نہیں ہوتا، تو دل تھوڑا نہ کیا کریں، اور غلطی آپ ہی کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے عمل جو ہے کامیاب نہیں ہو پاتا۔ پڑھنا کیا ہے غور سے سن لیں، اگر کہیں گے تو ہجے کر کے بھی سنا دوں گی تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر نہ ہو یا کریم، سر نہ ہو یا کریم، فتح تن، فتح تن، نف کن، فہمون، نفقون، فنافنتن، نفقون، فنافتن، فتنن، کرنن، ہونا، ہو، سے سنیں، کرنن، ہونا، ہم، اخذرنی یا جن بحق کے عزائمات، حاضر اسکرین پر بھی چلا دی گئی ہے، آپ وہاں سے بھی بادشاہ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ بہت پیارا عمل ہے، کامیاب عمل ہے، لازماً اس کی زکوٰۃ ادا کر کے اس عمل کو ضرور جو ہے فیض حاصل کیجیے گا۔ عمل آسان ہے، لیکن دودھ کا استعمال غلطی سے بھی کسی اور جیسے ڈبے کا یا کسی اور کا نہیں استعمال کریں گے۔ گائے کا دودھ تازہ
یہ استعمال کریں گے، اس کو ابائل کیا ہوا بھی نہیں استعمال کریں گے۔ مٹی کا کورا تشت یا طباق لے کر اس میں ہی آپ حاضری ان بزرگوں کی کروائیں گے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سننے والوں کے لیے فرض ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نمبر 2، اگر آپ ہمارے لیے یا ہمارے مدرسے کی طرف سے اگر کوئی بات آپ کو بری لگتی ہے تو اس کے لیے معذرت۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔